الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بخاری شریف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی 4 نصیحتیں میں نے پڑھی ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد رشید حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرنے کے لیے پہلے متوجہ کیا. کبھی کبھی شفقت کے ساتھ اپنے عزیز اور اپنے شاگرد کو متوجہ کرنے کے لیے آدمی یعنی استاد اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور کی خدمت میں تھے تو حضور نے متوجہ کرنے کے لیے کہ میری بات کو یہ غور سے سنیں اور یاد رکھیں. نصیحت جتنی قیمتی ہوتی ہے مخاطب سے اتنی توجہ طلب کر کے بیان کی جاتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قیمتی نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. حدیث شریف میں لفظ ہے: اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، حضور نے میرے دونوں مونڈھوں کو پکڑا. منکب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر یہ دونوں ہڈی جڑتی ہے، یہ ہاتھ کی ہڈی اور یہ کندھے کی ہڈی جو جڑتی ہے اس کو منکب کہتے ہیں. تو اسی کو حضور نے پکڑا اور متوجہ کیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا توجہ بند کر کے سننے لگے. تو حضور نے 2 جملے ارشاد فرمائے. فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل. اے عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی رہتا ہے، مسافر رہتا ہے. مسافر ریلوے اسٹیشن پہ رہتا ہے تو گاڑی کا انتظار کرتا رہتا ہے پلیٹ فارم پہ اور اپنا سامان سمیٹے ہوئے رہتا ہے، اور جیسے گاڑی آتی ہے اس پر سوار ہو کر کے نکل جاتا ہے. اسٹیشن کو وہ یاد بھی نہیں کرتا ہے کہ کون سے اسٹیشن پر تھے. وہ اپنی منزل کو یاد کرتا ہے جس منزل پہ اسے پہنچنا ہے. تو حضور نے نصیحت کی کہ اے عبداللہ، یہ دنیا ایسی ہے جیسے مسافر کے لیے پلیٹ فارم، یہ دنیا ایسی ہے جیسے مسافر کے لیے گزرگاہ ہے. یہ دنیا ایسی ہے جیسے کہ سمجھو عابر سبیل، راستہ پار کرنے والا جو راستہ پار کرنا ہے تو وہ دائیں طرف بھی دیکھتا ہے اور بائیں طرف بھی دیکھتا ہے کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، کوئی آدمی تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ٹکر وکر تو نہیں ہو جائے گی. احتیاط سے رہتا ہے اور پھر احتیاط سے راستہ پار کر لیتا ہے، اپنی منزل پر چلا جاتا ہے. تو راستے پر جس طرح سے چوکنا رہتا ہے مسافر، ویسے ہی رہو چوکنا رہ کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری منزل بھول جائے اور تم اسی راستے کے چکر میں پڑ کر کے رہ جاؤ. ایسا نہ ہو
کہ تم راستے میں رکھی ہوئی چیزوں سے دل لگا لو، راستے میں رکھے ہوئے اچھے کھانوں کے کھانے میں مصروف ہو جاؤ اور تمہیں منزل بھول جائے۔ اور ایسا نہ سوچو کہ راستے پہ ہمیشہ رہنا ہے، راستہ تو ہمیشہ رہنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، اس راستے سے گزر کر کے آگے جانا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر کو اپنے منزل مقصود تک جو سامان لے جانا ہوتا ہے اس سامان کو مسافر سمیٹ کر کے رکھتا ہے، اپنے تھیلے میں سمیٹ کر کے رکھتا ہے، باندھ کر کے رکھتا ہے، اور نکلنے کے وقت میں وہ سب لے لیتا ہے۔ تو نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں اکٹھا کرتے رہو، جو نیکیاں تمہیں منزل پر کام آئیں گی، نیکیاں منزل پہ کام آئیں گی۔ نیکیاں کیا ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نیکیاں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو، تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو۔ تو بچنا کیا ہے اور ڈرنا کیا ہے؟ بچنا ہے اللہ تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے تاکہ جہنم میں نہ چلے جائیں، جہنم سے اصل بچنا ہے۔ اللہ کے حکم کو کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ تو جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے جتنے اعمال ہیں وہ سارے اعمال تقویٰ کے اعمال کہلاتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے اعمال تقویٰ کے اعمال کہلاتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ بچنے کے معنی۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ کریں، اللہ نے جن سے روکا ہے وہ ان سے رکیں، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا ہے، جتنے فرائض ہیں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، واجبات ہیں کرنے کے لیے کہا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائی ہیں، ان سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ یہ سب اوامر ہیں، مستحبات پر عمل کرنا ہے، یہ سب معروف ہیں، معروف پر عمل کرنا ہے، اور منہیات سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام فرمایا ہے، حرام کاروبار کو حرام فرمایا ہے، حرام کھانوں کو حرام فرمایا ہے، ان حرام سے رکنا ہے۔ تو ان حرام سے اللہ کے خوف سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ ایک ہے تقویٰ رکنے کے معنی میں، بچنے کے معنی میں، تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے جتنے اعمال ہیں سب تقویٰ ہیں۔ اور دوسرا میں نے بتایا تقویٰ کے معنی ڈرنا۔ تو ڈرتے ہیں ہم کئی طرح سے، ایک تو ہم سانپ بچھو کو دیکھ کے ڈرتے ہیں کہ کہیں کاٹ نہ لے، لیکن سانپ بچھو کی قدر دل کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہم لاٹھی تلاشتے ہیں، چپا تلاشتے ہیں، اور ایک دم سے سانپ کو بچھو کو مار دیتے ہیں، اور تب ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو سانپ بچھو سے جو ڈرنا ہوتا ہے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے ابا سے، اپنے دادا سے، اپنے بزرگوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری شرارت ان کے دل میں نہ آ جائے، ہم نے دوستوں سے جھگڑا کر لیا ہے کہیں ان کے علم میں نہ آ جائے، ہم نے فلاں جگہ یہ بدماشی کی ہے ان کے علم میں نہ آ جائے۔ تو ان سے جو بچنا ہوتا ہے، ان سے جو ڈرنا ہوتا ہے، یہ ڈرنا یہ عظمت کے ساتھ ہوتا ہے کہ دل کے اندر باپ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، دل کے اندر دادا کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، دل کے اندر ماں کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں چاہتا ہے بندہ، بیٹا نہیں چاہتا ہے، پوتا نہیں چاہتا ہے کہ اس کی شرارتیں ان کے علم میں آ جائیں، باپ دادا اور ماں باپ کے علم میں آ جائیں، نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر بندے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بدماشی کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دے، کسی بدماشی کی وجہ سے اللہ سزاؤں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کے ادب اور احترام سے دل ہمارا لبریز رہتا ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دیجئے، اور اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دیجئے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی بہت زیادہ تو انسان معصیت سے بچے گا، گناہ سے بچے گا۔ جب اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوگی انسان کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہوگی تو سنتوں پہ عمل کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکے گا۔ دنیا میں جو رہنا ہے وہ ہر انسان لمیٹڈ زندگی لے کر کے آیا ہے،
کر کے آیا ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد جو 1 گھنٹے کے بعد مر گیا اس کی بھی 1 گھنٹہ زندگی متعین ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جو 100 سال زندہ رہا وہ 100 سال اس کی زندگی متعین ہے، جو 150 سال رہا اس کی 150 سال متعین ہے۔ لیکن اکثر لوگ 60-70 کے درمیان روح پرواز کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلا دیتے ہیں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، ہماری امتوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، تو اکثر لوگ اسی 60-70 کے درمیان چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، بہت سو کی جوانی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ عمر لمبی عطا فرماتے ہیں، اور لمبی عمر عطا فرماتے ہیں تو کبھی تو اطاعت فرما برداری کے ساتھ عطا فرماتے ہیں تو لمبی عمر نعمت ہو جاتی ہے، اور کبھی لمبی عمر ملی لیکن معصیت اور گناہ سے لبریز ہے لمبی عمر، تو وہ لمبی عمر مصیبت اور معصیت ہو جاتی ہے، وہ عمر بوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جس بندے کی عمر لمبی ہو اور عمل صالح ہو، عمل نیک ہو، طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی ہو اور عمل عمدہ ہو، وہ بندہ بہت اچھا ہے۔ کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی لمبی زندگی نہ مانگے، کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آدمی موت مانگنے لگے۔ اگر انسان زندگی سے پریشان ہوتا ہے تو یہ کہے کہ اللہ زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھیے، موت بہتر ہے تو موت دیجیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم مر جانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں موت دے دیجیے، یہ سب بہت غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، نہ اپنے خوشی سے آئے ہیں اور نہ اپنے خوشی سے جانا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمر متعین ہے، اور اسی عمر کے مطابق دنیا میں رہنا ہے، اور اسی عمر متعین کو پورا کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے چونکہ ہم ایک متعین وقت کے لیے آتے ہیں تو ہمیں کیسا رہنا چاہیے؟ جیسے کہ مسافر رہتا ہے، ہم جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور جہاز کے انتظار میں ہم 3 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، تو 3 گھنٹہ ہم کیسے رہتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے چوکنا رہتے ہیں، سوتے بھی ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اٹھ کر کے گئے ٹائم ہو تو نہیں گیا، ٹائم ہو تو نہیں گیا جانے کا، تو جانے کا خیال ہر دم رکھنا یہ مومن بندے کے تقویٰ کی علامت ہے، جانے کا خیال ہمیشہ رکھنا، اور اپنے سامان کو اور اپنی نیکیوں کو، جو نیکیاں وہاں کام آئے گی ان نیکیوں کو سنبھال کر کے رکھنا۔ یہی سبق ہے اس حدیث شریف میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اب دنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وہ آکلھا کلاب، اور اس کے کھانے والے کتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس دنیا کے لیے ہم ہر چیز لٹا دیں اور دنیا کے لیے ہم ایمان کو بیچ لیں۔ بہت سے لوگ دنیا کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا کے لیے مختلف قسم کی نیکیاں اپنی خراب کر لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، یہ دنیا گزر جانے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر شام ہو جائے تو نیکی کرنے کے لیے صبح کا انتظار مت کرو، کیونکہ صبح کا کام تو کچھ اور ہے، متعین ہے، اس لیے شام میں کے وقت میں ہو تو جو شام کی نیکیاں ہیں وہ شام کی نیکیاں حاصل کرو اور نیکی کرو۔ اگر شام کر لو تو ایسا نہ ہو صبح کے انتظار میں چھوڑ دو چلو بعد میں نیکی کر لیں گے، نہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر محذوف مانا ہے، نیکی کرنے کے لیے صبح کا انتظار مت کرو، جو ٹائم ہے، جو ٹائم ملے اسی ٹائم میں نیکی کر لو، یہی کمال ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، صبح کی نیکیاں کر لو۔ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز پڑھ لو جا کر کے، ایسا نہ سوچو کہ سوئے رہیں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے اور دیر سے پڑھ لیں گے، ہرگز نہیں۔ صبح کی نماز کے علاوہ بھی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کی طرف لپکو،
ان نیکیوں کی طرف دوڑو، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ریس کرو، دوڑو کہ ہم آگے نکل جائیں گے۔ ہمیشہ دیکھو کہ نیکیوں میں تم سے کوئی بڑھا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آج ہم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، مال میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحت میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ جب صحت کا زمانہ ہو تو صحت کے زمانے کو میں مرض کے زمانے کے لیے عمل کرو، کیونکہ بیمار ہو جاؤ گے تو نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، بہت لمبی نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جب صحت ہے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ لو، صحت ہے تو صحت کے بہت سارے کام ہیں وہ سارے کام کر لو، دنیا کے فائدے کے کام ہیں دنیا کے فائدے کام کرو، آخرت کے فائدے کام ہیں آخرت کے فائدے کے کام کرو۔ یعنی صحت کی حالت کو غنیمت جانو، ایسا نہ ہو کہ صحت میں غفلت ہو جائے تو مرض میں جا کے افسوس کرو گے کہ کاش کے صحت ہوتی تو میں فلاں کام کر لیتا، کاش کے صحت ہوتی تو فلاں نیکی کر لیتا۔ نہیں، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں نیکیاں جمع کرو اپنی موت کے لیے، یعنی ہمیشہ اپنے موت کی تیاری کرتے رہو کہ نیکیاں کرو اور نیکیوں کو اکٹھا کرتے رہو تاکہ یہ نیکیاں آگے چل کر کے کام آ جائیں۔ اپنی زندگی میں جو کر لیں گے وہی آخرت میں کام آئے گی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی آدمی نیکی نہیں کر سکتا۔ قبر میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا دادی نانی وغیرہ 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 آدم علیہ السلام تک سب قبر میں لیتے ہیں، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی تلاوت نہیں کر سکتے، کوئی تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سارے کے سارے نیکی سے بالکل موقوف ہو چکے ہیں، کلوز ہو چکا ہے، نیکی کا دروازہ نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی نیک عمل کریں اور نیک عمل کو ان کے نام بخش دیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے مردوں کے لیے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، نیکیاں کرتے کر کے ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے صدقات دیتے رہنا چاہیے، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشتے رہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ نیکیاں کر کے دینا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد تو بس ایک زندگی ہے، وہ ایسی زندگی ہے کہ زندگی کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور برزخ کی زندگی جب پار ہوگی اس وقت ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قبر سے نکل کر کے سب لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔